اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قرآن کے تعلق سے منتخب نصاب کا ویکلی درس کا سیریز چل رہا ہے، اس میں وہ منتخب نصاب کے سلیبس کے اعتبار سے دوسرے حصے کا پہلا درس یا پہلا سبق ہے جو ہمیں لاسٹ ویک اس کے ضمن میں بات کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کی ضمن میں آیت بسم اللہ مکمل کرتے تھے، اس کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ آج سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کر رہا ہوں۔ جنرلی جیسے باقی کے تمام درساں میں پہلے حصے کے جو 4 درساں تھے، اس کے اس ضمن میں ہر درس میں 4 انٹروڈکٹری جو پوائنٹس بولا تھا، سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی 6 انٹروڈکٹری پوائنٹس بولے کس سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں درس کا۔ یہ جنرلی پہلا کیا پوائنٹ کہتا ہوں، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ جیسے سب کو معلوم ہے نا، یہ ہے نا ابتدائی صورت، ابتدائی زمانے کی مصحف کے اعتبار سے پہلی صورت ہے بولے جائے۔ فتح یفتح اس کو بولتی سوچ کھولنے کو، فتح یفتح کس چیز کو کھولنا، عربی میں مفتاح کو بولتی چابی کو، جسے دروازہ بولتا ہے چابی کو۔ تو اوپننگ، جیسے انگلش ٹرانسلیشن میں اوپننگ چیپٹر آف دا قرآن کو بولے جائے، وہاں صحیح معنی کو بولے جائے فتح یفتح کھولنا۔ تو سورہ فاتحہ پہلی صورت کو بولے جائے قرآن کے مصحف کے اعتبار سے بھی، یا اور ایک اعتبار سے پہلی صورت کہا جائے کہ حضور کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کا بولے، پہلی مکمل صورت نازل ہوئی۔ جیسے کہ سب کے علم میں ہے، پہلی وہی جو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ علق کے 5 آیت تھی۔ اس کے بعد کی بھی تقریباً اجماع ہے، اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے اس کے بعد کے اس میں، لیکن تقریباً اجماع ہے پہلی وہی جو تھی وہ ہے نا سورہ علق کے 5 آیت۔ اس کے بعد ہے نا سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیت کی دوسری وہی، تیسری وہی سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیت، چوتھی وہی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیت۔ اس کے بعد 5ویں وہی، یہ جو 5ویں وہی تھی وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیت یا مکمل صورت کی، جو جنرلی ہے نا یہ جو 4 اس سے پہلے بولے ہمیں سورہ علق، سورہ نون، سورہ مزمل میں سورہ مدثر جو پہلی وہی میں آیت ہیں اس کے یہ سورہ کی زبان میں، لیکن وہ مکمل صورت بنے گی۔ پہلی مکمل صورت جو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک مکمل صورت ایک بار کو حضور پر نازل ہوئی، پہلی مکمل صورت اور سورہ فاتحہ کو بولے۔ تو یہ اعتبار سے ہے نا یہ دو طرف سے ہے نا پہلی صورت کو بولے، مصحف کے اعتبار سے بھی پہلی جو قرآن کھولتا ہے آدمی تو پہلی صورت سورہ فاتحہ کا جائے۔ اس کا یہ چھوڑا تو پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ ہے نا سورہ فاتحہ کو بولے۔ دوسرا انٹروڈکٹری پوائنٹ کیا اگر بولے جائے گا تو، یا دوسرا پوائنٹ کیا بولے جائے گا تو اس کے نام۔ جنرلی عربوں کا ایک معمول، عربوں میں ایک معمول کیا، ایک رواج کیا چلتا ہے، تو جو چیز ان کو محبوب رہتی ہے، جو چیز ان کو ہے نا دل کے قریب رہتی ہے، ان کے بہت سارے نام رہتے ہیں۔ اب جیسے تلوار کو بہت سارے نام ہیں، اونٹ کو، گھوڑے کو بہت سارے نام ہیں، جنگ کو بہت سارے نام ہیں، ویسے ہے نا عربوں کا یہ معمول، جو چیز ان کے دل کے قریب رہتی ہے، جو چیز انہیں محبوب رہتی ہے، اس کے بہت سارے نام رہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو جنرلی ہے نا سورہ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ہے نا 25 ایسے نام گنا ہوئی سورہ فاتحہ کے، 25 ایسے نام، اس میں چند دیکھے گا تو الفاتحہ اگر کو پہلا نام، اس میں الفاتحہ اوپننگ چیپٹر، الفاتحہ اس میں علم یہ جامعیت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ہے نا کیا بولے، ام القرآن یا اساس القرآن کر کو بولتی۔ ام القرآن جنرلی ام سے کیا بولتی ہیں، جڑ سے بولتی ہیں، اسے والدہ کو بھی ہے نا عربی میں ام کہتی، ام القرآن یا اساس القرآن لے جائے، اساس القرآن، اساس بیسیلی ہے نا فاؤنڈیشنز کر کو بولے جائے، قرآن کے فاؤنڈیشنز، یا الفاتحہ یہ پہلا نام ہے، اس میں علم کر کو بولے جائے سورہ فاتحہ کا۔ دوسرا ہے نا جامعیت کے اعتبار سے ام القرآن یا اساس القرآن کا جیسے بولتی ہیں جڑ کو، حکمت قرآنی کے اساسات، حکمت قرآنی کے اساسات ہے نا سورہ فاتحہ، ہمیں دیکھتے ہیں جنرلی سے کیا ام القرآن کہیں بولتی ہیں، اساس القرآن کہیں بولتی ہیں۔ تیسرے نام کیا بولے ہوتا ہے، قرآن العظیم کر کو بولی ہوں، یہ حدیث میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ حدیث پڑھتی ہے ہمیں، اسے ہے نا حضور ہے نا سورہ فاتحہ کو قرآن العظیم کر کو فرمایا، یا سب المثانی کر کہیں، سب المثانی ٹرانسلیٹ کرے تو 7 ریپیٹڈ آفنلی ریپیٹڈ ونس کرو، یا 7 دہرانے والی آیت کرو، 7 بار ہم جنرل ہے نا دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے لیے دن میں ہے نا 5 بار نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو جنرلی بار دوران لائک ریپیٹڈ 7 آفن ریپیٹڈ ورسز کہتی ہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ، وہ سب المثانی کہتی۔ اس کے بعد ایسے بہت سارے نام ہیں، جیسے 25 میں سے چند میں بولتا ہوں۔ سورۃ الحمد کہتی ہے، پہلا الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتا تو سورۃ الحمد کہتی، سورۃ الشکر کہتی، سورۃ الصلاۃ کہتی۔ یہ تو جنرلی ہمیں آج بھی یہ دیکھتی نماز کا ہے نا جزء لازم، ایک لازم جز ہے نا، ایک لازم پارٹ کر کو بولتی ہے سورہ فتح۔ تو سورۃ الصلاۃ کہتی ہے، سورۃ السوال کہتی ہے، جیسے نا ہمیں اللہ سے ایک سوال کر رہی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
سیدھا راستہ کیسا ملنا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ ہم قرآن میں دے رہا ہوں. سورۃ المناجات کہتی، الکافیہ کہتی، الشافیہ یہ شفا دینے والی، الشفا، الوافیہ، الراقیہ یہ رقیہ کرنے بھی کام آتی، جھاڑ پھونک کرنے رقیہ کرنے بھی ایک کام آتی. تو یہ چند نام علامہ جلال الدین سیوطی 25 ایسے نام گنا کے، اس میں سے چند مین نام تو نہ سورہ فاتحہ کے بولے. تیسری جنرلی ہے نا، تیسری اس کی فضیلت، تیسرا پوائنٹ کیا دیکھا جائے تو اس کی فضیلت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی ایک حدیث ہے. یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث، اس کی مروی ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ حدیث کیسا آتی ہے تو ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی ابن کعب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر فرماتے ہیں کہ حضور ہے نا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ ایک انصاری صحابی، جنرلی ان کے بارے میں رہتی ہے انصاری صحابی، ان کو ہے نا حضور ہے نا ایک سپرلیٹو ڈگری میں ہے نا ایک اس کا ان کے ڈسکرپشن دیکھو. جنرلی بہت ایسے ریئر صحابہ میں سے چند گنے چنے ہیں جسے نا سپرلیٹو ڈگری کر کو حضور ایڈریس کر کوئی، جیسے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کر کوئی، واشدہم فی دین اللہ عمر کر کو ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے. اس کے بعد ہے نا میرے صحابہ میں سے حرام اور حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل کر کوئی. تو ویسا ہے نا ابی ابن کعب کو حضور کیا فرمائیں گے تو میرے صحابہ میں سے سب سے اول درجے کا سب سے بہترین قرآن کا قاری ابی ابن کعب کو. جنرلی آج کے زمانے میں قاری کا تو جو قرات کرتا ہے، لیکن وہ زمانے میں ان کی اپنی لینگویج عربی، تو قاری کا تو عالم ہونے کا بھی اس کا ایک اعتبار، اس کا ایک نتیجہ بھی. تو میرے صحابہ میں سے اول درجے کا قرآن کا قاری، اللہ کی کتاب کا قاری ابی ابن کعب کی، یہ انصاری صاحب. تو ان سے ہے نا یہ حدیث کیسے جگہ تو حضور ہے نا ابو ہریرہ فرماتی، تو حضور ہے نا ابی ابن کعب کو ہے نا مل کو فرماتی کہ اے ابی، میں تمہیں کوئی ایسی صورت نہ سکھاؤں جو نہ کبھی قرآن میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں نازل ہوئی. خالا نام یا رسول اللہ. یہ حضرت ابی کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ضرور فرمائیے، ضرور سکھائیے، ضرور پڑھائیے مجھے. تو صورت جب اس کے بعد حضور پڑھتی مجھے بتاؤ نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو، ابی ابن کعب کو واپس سوال کرتے ہو. تو انہوں ام القرآن، یہ ام القرآن ہمیں لفظ میں دیکھے سورہ فاتحہ کے نام ہمیں ام القرآن بھی اساس القرآن کا، تو ام القرآن کی تلاوت کرتی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. تو جنرلی اس کے بعد حضور بولتی ہیں کہ یہ ہے نا جو اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری نفس ہے، اس جیسی مثال کی صورت نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن میں نازل ہوئی. تو وہ فضیلت، یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرنے کو تو یہ حدیث کافی ہے. اس سے ہٹ کو ایک اور حدیث ہے، یہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی. انہوں جنرلی بولتی ہیں حضور فرمائی سورۃ الفاتحہ کو افضل القرآن کو بولی، قرآن کا ایک افضل ترین صورت، افضل القرآن کو بولی. اور ایک حدیث میں ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس حدیث، وہاں حضور فرماتی ہیں 2/3 قرآن کے برابر سورہ فاتحہ کا. جیسا ہم نے معلوم سورہ زلزال 1000 آیت کے برابر، 1000 آیت کے تو آلموسٹ 1/6 کی تو 6000 آیت کے قریب، تو 1/6 آف دا قرآن. سورہ اخلاص کو 1/3 آف دا قرآن، 1/3 قرآن کے برابر بولتی. سورہ کافرون کو 1/4 قرآن، 1/4 آف دا قرآن بولتی. یہ جنرلی تول یا اس کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس کی ایک فضیلت بیان کرنا. جنرلی ہے نا صحابہ کو سمجھانے کے طور پر حضور بولتے تھے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر، یہ تول کے اعتبار سے نہیں جنرلی. تو جنرلی پہلی حدیث کیا دیکھیں ہمیں، حضور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ یہ اس سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ انجیل میں نازل ہوئے، نہ قرآن میں، نہ زبور میں، نہ تورات میں، اس جیسی مثال کی ہے. اور یہی ہے سب المثانی، ہمیں ایک نام لکھتے، یہی ہے سب من المثانی و قرآن العظیم. جنرلی یہ آیت ہے نا قرآن کے سورہ ہجر کے سورہ میں، سورہ ہجر کے آخری آیتہ میں کیا دیا کو جنرلی حضور سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جو سردار مشرکین، یہ قریش کے سردار ہیں، ان کو جنرلی بہت دولت تھی، ان کے پاس بہت عہدے حاصل تھے ان کو، لیکن جنرلی تمہاری جو نگاہ ہے ان کے اوپر نہ پڑے کیونکہ تو اس سے بہتر ہمیں تم ہے نا سب من المثانی دیکھو ہی یا قرآن العظیم دیکھو ہی، وہ اس تمام دنیا کی دولت سے بہتر کر کو حضور کو خطاب، حضور کے خطاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے بول. تو جنرلی اس کی فضیلت ہے. یہ حدیث میں کیا فرمایا حضور، سب من المثانی جو مجھے دی گئی ہے، اور قرآن العظیم جو سورہ ہجر کی لاسٹ میں آئے وہ ہے نا سورہ فاتحہ کا کچھ بولی. تو سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک حدیث دیکھیں ہمیں یہ. دوسری حدیث کیا دیکھیں، یہ افضل القرآن کو بولی حضور. اور تیسری حدیث میں کیا دیکھیں ہمیں، 2/3 قرآن کے برابر، سورۃ الفاتحہ 2/3 قرآن کے برابر. چوتھا انٹروڈکٹری پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ کیا کر بولے جاتا ہے، جو سورہ فاتحہ یہ نماز کا جزء لازم کر بولتی، یہ کمپلسری پارٹ کر کو بولے جاتا، جزء لازم کر کو بولتی. اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابی داؤد میں، تمام ہے نا بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے یہ حدیث. عبیدہ ابن صامت کو رضی اللہ عنہ ان سے ہے نا یہ مروی، حضور فرماتی اس شخص کی نماز بالکل نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. نماز میں ہے نا اس کی نماز کچھ بھی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. حضور فرماتی یہ حدیث کس میں ہے تو ہائیسٹ لیول آف اتھینٹسٹی کر کے بولا جائے حدیث. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابی داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے حدیث کی. تو جنرلی حضور کیا فرماتی،
اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. یہ ہے نا متفق علیہ, یہ اگریڈ اپون گجا, ہر فرقے کے ہر تمام جو بھی فالوورس ہیں اسلام کے, وہ متفق, تمام علماء کے اعتبار سے یہ متفق علیہ کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزء لازم یا کمپلسری پارٹ کر بولتے. لیکن اس کے بعد اختلاف کیا ہے, ایک چھوٹی اختلاف ہے, یہ قطعاً کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن نالج کے اعتبار سے بول رہا ہوں. اس کے بعد کا اختلاف کیا ہے کہ تو مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتی مقتدی کو, اسے ہے نا نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے کہ نہیں. مقتدی جو امام کے پیچھے پڑھتی اسے ہے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت, یہ اختلاف ہے. اس میں جنرلی تین ہے نا رائے ہیں, دو ایکسٹریم لیول کی رائے, دو ایکسٹریم لیول آ رہا ہے, یہ ایک ہے نا درمیانی ہے. پہلی رائے ہے نا امام ابو حنیفہ کی. امام ابو حنیفہ جنرلی کیا بولتی ہیں, جو امام ہے باجوان نماز میں, جنرلی جب انڈیویجول انفرادی طور پر نماز پڑھ رہی انہیں حنفی رندے, شافی رندے, کون بھی رندے, انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی. باجماعت نماز میں جب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا کرتا تو امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے ہے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت مقتدی کو نہیں کرنا, وہ سری رکعت رہندے جہری رکعت رہندے. امام کی جنرلی ہے نا قرآن میں ایک آیت ہے, انہوں نے کیا کرتے ہیں, جب قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن کی ایک آیت ہے, تو تم غور سے سنو, تو تم خود خاموش رہو, غور سے سنو. یہ ایک حصہ نا جنرلی ہے نا اس کا استدلال نکلتی. تو جنرلی امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے جو مقتدی ہیں اسے ہے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے. امام کی ہے نا سورہ فاتحہ کی قرات وہ مقتدی کو بھی کافی ہے. یہ ایک ایکسٹریم. ادر ایکسٹریم رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. جنرلی ان کا کیا اعتبار کرتے ہر مقتدی کو بھی ہے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے, چاہے سری رکعت رہندے جہری رکعت. اس لیے جب بھی کب تم نے ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو ایک شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہے نا انہوں ایک وقفہ دیتے, آلموسٹ ایک 20-30 سیکنڈ کا وقفہ دیتے کہ پورے مقتدی ہے نا سورہ فاتحہ. دو اعتبار سے ہو سکتی, نہیں تو پورے سورت پڑھ کو ہے نا ایک 20 سیکنڈ کا وقفہ دیتی, نہیں تو ہر آیت کے بعد رکتی ہوں الحمدللہ رب العالمین کے بعد رکتی کہ تمام مقتدی ہے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں, وہ آیت کی تلاوت کریں. تو دو ایکسٹریم ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول کیا کرتا, جنرلی ہے نا مقتدی کو ہے نا سری رکعت رہندے جہری رکعت, سری جہری زور سے جب قرات کرتا ہے امام, جہری جب سائلنٹ کرتا ہو سری, تو سری رکعت رہندے جہری رکعت رہندے امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے ہے نا مقتدی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے لیے امام کی جو قرات ہے وہ اسے کافی ہے. امام شافعی سری رکعت رہندے جہری رکعت رہندے مقتدی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا لازم. تیسری ایک درمیانی رائے کیا بولے ہوتا ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کی. انہوں کیا بولتی ہیں, جب سری رکعت رہتے, جب امام ہے نا زور سے قرات کر رہا ہے, تب ہے نا یہ اس کو عمل, یہ وہ جو قرآن کی آیت بولے, جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اسے غور سے سنو. تو جنرلی ہے نا وہ مقتدی کو یہ چاہیے کہ جب امام زور سے قرات کر رہا ہے سورہ فاتحہ تو خاموش ہو کو سنیں. جب جہری رکعت ہو, جب ہے نا قرات ہے نا سائلنٹ سے ہو, تو ہے نا امام مالک کے اعتبار سے ہے نا امام مقتدی کو یہ کمپلسری کہ انہیں سورہ فاتحہ کی تو تب تمہیں کیا بھی سن رہے نہیں. جنرلی ہے نا یہ ایک حدیث ہے, یہ حدیث ہمیں جو پڑھ کو سنا, اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. یہ امام شافعی اس کو زیادہ اسٹریس دیتی, لیکن حدیث کو یہ کر رہے ہیں کیونکہ تو ہے نا قرآن میں کیا ہے, جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو غور سے سنو. تو اس لیے جنرلی کیا کرتی ہے, سورہ فاتحہ جب امام قرات کرا تو ہے نا سبھی غور سے سنتی, اس کے بعد وقفہ دیتی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے مقتدی. لیکن امام ابو حنیفہ کی ہے نا یہ الگ رائے کہ انہوں جنرلی کیا ہے اس کے طور پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں. تو جنرلی ایک بہت بڑی ہستی کے پاس گئے, گرو ایک 10 میں ہم کو ایک ہستی کے پاس گئے, جنرلی نے ایک اسپیکر اس کا مقرر کرتی, انہیں تمام لوگوں کی بات کرتا اس کو. تو ایک امام کی ہے نا قرات ہے نا تمام مقتدیوں پہ, لیکن امام مالک کا درمیانی, جب ہے نا امام زور سے قرات کر رہا ہے تو تم سنو, جب ہے نا امام سائلنٹ کو قرات کر رہا ہے جہری رکعت ہو رہی ہے تو تمہیں مقتدی کو چھوٹ ہے کہ انہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے. اس سے بڑھ کو 14 پوائنٹ کر بولے. 5واں پوائنٹ کیا بولے جاگو تو یہ ہے نا نماز کا جزء لازم کر بولے, کمپلسری پارٹ کر بولے. اس سے بڑھ کو کیا بولے جاگو تو ایک حدیث کے اعتبار سے یہ نمازی سورہ فاتحہ کر بولے. اس کے اعتبار سے ایک حدیث ہے, یہ حدیث قدسی, اس کے مروی ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم کی روایت. حدیث قدسی جنرلی کیا بولنی ہو تو یہ جیسی حدیث جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے فرماتا کرو. یہ وہی ہے نا دو ٹائپ سے آتی, ایک وحی ہے جلی, ایک وحی ہے خفی. کرو وحی ہے جلی جو قرآن ہمارے سامنے نا قرآن کی شکل میں ہے, وحی ہے جلی. حضور کو بہت ساری وحی ایسی بھی آتی تھی جو قرآن میں موجود نہیں, اسے وحی ہے خفی کہتی. اس کے ہے نا لیکن میکسیمم پیک آف اوتھینٹسٹی وہی سے وحی ہے خفی میں ہے نا حدیث قدسی کر بولے کہ حضور ایسا فرماتی وہ حدیث میں کہ اللہ ایسا فرما رہا ہے. تو جنرلی ہے نا یہ جزء لازم ہے نا, جو دیکھیں اس سے آگے بڑھ کو ہے نا خود سورہ فاتحہ ایک نماز کو ہے نا یہ حدیث ثابت ہوتا ہے. اللہ فرماتا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین کر, میں نے سورہ فاتحہ کو یا صلاۃ کو, اللہ کیا فرما رہا, میں نے صلاۃ کو یا نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 آدھے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے, یا 2 آدھے نصفوں میں تقسیم کر لیا, 2 آدھے ایکول پارٹس کر بولے. اللہ فرما رہا ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے یہاں کو آپ کو یہ ختم ہوتی ہے, اور میں نے میرے بندے کو دیا یا میں میرے بندے کو دوں گا جو کچھ بھی وہ مانگے گا. یہ ہے نا یہ حدیث کا مفہوم.
اس کے بعد حضور اس کی وضاحت کر کو جنرلی کیا بولتی ہے، اس کے ڈیٹیل ایکسپلینیشن کر کیا بولتی. جب بندہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی کرو. جب بندہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی کرو. ثنا کا تو تعریف کر کو بولے. جب بندہ فرماتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی یا میری بزرگی بیان کی یا میری عظمت بیان کی. جب بندہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. میں سمجھا دوں ڈیٹیل سے کیا آئے گا. یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے اور میں نے میرے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میں نے میرے بندے کو دیا جو کچھ بھی اس نے مانگا. لیکن وہ آیت میں ہم کیا مانگ رہی ہوں، اللہ کی مدد مانگ رہی ہوں. اس کے بعد حضور فرماتی ہے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں اس کو دوں گا یا میں نے اس کو دیا جو کچھ بھی اس نے مانگا. یہاں اللہ کی ہدایت مانگ رہی ہے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق مانگ رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ اور میں نے میرے بندے کو دیا، میں میرے بندے کو دوں گا جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے. جنرلی ہے نا یہ سورہ فاتحہ اللہ کیا فرما رہا ہے، سورہ فاتحہ یا نماز کو تو یہاں سے کیا نکالا جائے گا، تو خود سورہ فاتحہ نماز کرو کہ تو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کرو، میں نے صلاۃ کو یا میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے. تو اسے ڈیٹیل انالیسس میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں حضور ہے نا خالی سورہ فاتحہ کی طرف. تو سورہ فاتحہ ہے نا نماز کر کو یا صلاۃ کر کو بولے تھے تو اللہ فرما رہا کیا، میں نے سورہ فاتحہ کو نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان دو آدھے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. یہ ایک حصہ میرے لیے ہے. اللہ کا حصہ کون سا سورہ فاتحہ میں ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہاں کو آپ کو کھڑتا میں ایکسپلین کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو ہے نا رب العالمین جو تمام رب یا تمام عالموں کا رب ہے یا مالک ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جنرلی ہے نا یہ تمہیں ایگزامن کا ریسٹمپو ہے نا ایک ترازو کا ایگزامپل لے تو یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا ایک ڈیٹیل ڈائیگرام کر کو تم سب کو تقسیم کراؤ. ترازو کے اس میں کہ تو بیچ کے ایک ڈنڈی رہتی ہے ترازو پکڑنے کی، یہاں اس کی یہ نکل کرتی ہے یہاں اس کی نکل کرتی ہے، اس سے ہے نا 3 لائن تقسیم ہو کرتی ہے ہر ترازو میں جنرلی. تو پہلے حصے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں یہاں ڈالیں. پہلے حصے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ 3 آیتیں ہوتی. ایاک نعبد یہاں لکھے، بیچ کا جو واو ہے وہ ہے نا وہ ڈنڈی میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین ادھر سائڈ ہے. ایاک نستعین کے نیچے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3 آیت یہاں میں. تو یہاں 3 آیت ہے یہاں 3 آیت ہے. بیچ کی جو چوتھی آیت ہے اللہ کیا فرما رہا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ ہے نا میں اور میرا بندہ ہے نا کامن شیئرنگ کر رہی ہے. یعنی جنرلی کیا بولے جاتا ہے ایک عہد ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ ایک معاہدہ ایک ہینڈ شیک بولے جائے. اللہ کی ذات کے ساتھ یہ ٹرم یوز کرنا ہی نہیں لیکن بغیر تشبیہ کے ایک ہینڈ شیک یا معاہدہ اگر کو بولتی ایک عہد ہو رہا بندے کا بھی اللہ کے ساتھ. کیونکہ تو آیت میں کیا بول رہا ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ اس میں اللہ کا حق ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین مدد کسے ہونا سو بندے کو ہونا سو، یہ بندے کا حق. یہ کہنا یہ جنرلی پہلے 3 آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ کے والے اللہ کی بزرگی بیان کر رہی، اللہ کی تمجید کر رہی، اللہ کی ثنا کر رہی، اللہ کی حمد کر رہی. یہ تمام 3 آیتیں اللہ کے واسطے. ایاک نعبد اس کا منطقی نتیجہ اس کا لاجیکل ریزننگ سے کیا کنکلوژن نکلنا ہوتا اگر ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو تمام حمد ہے، اللہ ہے نا مالک یوم الدین، اللہ ہے نا الرحمن الرحیم، یہ تمام چیزوں کا منطقی یا لاجیکل ریزننگ لاجیکل کنکلوژن کیا نکلنا تو اللہ کی عبادت کریں. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ حصہ ہوگا 2 ایکول حصے میں پہلا حصہ کا سمجھا یہ کہنا اللہ کا حصہ کیونکہ تو اللہ کیا فرمایا ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے. تو پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ جو بیچ کی ڈنڈی تھی واو اس سے نا ادھر سیٹ کا حصہ پورا اللہ کے واسطے، اللہ کا حق اس میں بیان ہو رہا. اس کے بعد ہے نا اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کے وانٹس. ایاک نستعین یہ اللہ سے مدد مانگ رہی اور کیسی مدد مانگ رہی اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ کو چلنے کی توفیق دے. ہم نے سیدھا راستہ دیکھا صراط الذین انعمت علیہم اس کا وہ راستہ جن لوگوں پر تم نے آپ کی نعمت یا انعامات فرمائے، وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناٹ آف دوز ہو ہیو گون ایسٹرے اور اگینسٹ ہوم یو ہیو سینٹ یور رات کر کو بولے. تو جنرلی ہے نا یہ بندے کا حصہ کر بولے. تو بیچ کے وہ ڈنڈی انشاءاللہ یہ ڈائیگرام رکھتا تو اور ایزی سمجھ میں آتا. بیچ کی ڈنڈی واو ہے، ادھر کا حصہ اللہ کے لیے وہ سورہ فاتحہ میں یا نماز میں جیسے یہ حدیث خود سے ادھر کا حصہ پورا بندے کے لیے
کیونکہ تو یہاں ہے نا بندہ ہے نا ایاک نستعین اللہ سے مدد مانگتا ہے اور مانگتے رہیں گے، تو مدد کا کیا کنکلوژن، اس کا کیا تفسیر کر کو بولے جائے، کیسی مدد مانگ رہا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، صراط مستقیم کی مدد مانگ رہا، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے کر کو مدد مانگ. تو جنرلی ایکول ڈویژن کو بول جائے، وہ حرف واو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد تک نا اللہ کا حصہ کر بول جائے، پہلا حصہ وا بیچ کی ڈنڈی کر کو بولے جائے، وہاں سے ادھر کا یہ طرف ہے تو ایاک نستعین سے لے کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بندے کا حصہ کر بول جائے. تو یہ حدیث قدسی ایکول ڈویژن ہو رہا بیچ میں جنرلی اس میں. تو لاسٹ ویک نا آیت بسم اللہ میں بات کریں، ایک اختلاف بولا تھا. اختلاف کیا تو آیت بسم اللہ جنرل ہے نا سورہ فاتحہ کا اگر جز ہے یا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بھی جنرلی کیا بولا تھا، مدینے کے، بصرہ کے اور شام کے قراء کی یا قاری حضرات کی ان کی رائے کیا ہے تو سورہ فاتحہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں، یہ ہے نا ایک علامت کے طور پر کہ یہاں سے نئی صورت ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہوتا آیت بسم اللہ. لیکن اس کے برعکس ہے نا مکے کے بھی اور کوفے کے قراء کی کیا رائے تھی کہ تو آیت بسم اللہ اور تمام جہاں جہاں بھی آیت بسم اللہ ہی وہ ہے نا ہر صورت کا حصہ سوائے سورۃ توبہ کی. لیکن آیت بسم اللہ ہے نا اوورال اجماع یا متفق علیہ کس کا تھا، سورہ نمل کی ایک آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جنرلی سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا تھا. تو یہ چھوڑ کو پہلی رائے کیا کوئی آیت بسم اللہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں، دوسری رائے کیا تو ہر صورت کا حصہ آیت بسم اللہ. تو جنرلی یہ حدیث سے ہمیں کنکلوژن نکالے گا تو اللہ کیا فرما رہا ہے، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے، میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں. لیکن اسٹارٹ کیا ہو رہا ہے، یہاں سے کیا ہو رہا ہے جب بندہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ تو یہاں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہاں سے کیا کنکلوژن کرنا چاہیے، یہ حدیث کا کچھ بہت اسٹرانگ پوائنٹ پہلی رائے میں کیا کہتا جنرلی ہے نا آیت بسم اللہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں کرو. یہ جنرلی میں جو بولا تھا مدینے کے، بصرہ کے اور شام کے قراء کی، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہ تھا کہ آیت بسم اللہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں. اس کے برعکس امام شافعی کا کیا کہتا آیت بسم اللہ ہر صورت کا حصہ. تو یہاں یہ جنرلی حدیث قدسی سے نا میں جنرلی اگری کرتا ہوں سو امام ابو حنیفہ سے، میں جنرلی یہ طور پر یہ پوائنٹ کہ جنرلی حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ کا جواب اللہ دے رہا، الرحمن الرحیم کا اللہ جواب دے رہا، مالک یوم الدین کا اللہ جواب دے رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جواب اللہ دے رہی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جواب بھی اللہ دے رہی. تو جنرلی نا بسم اللہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ پہلا اختلاف جنرلی یہاں سے یہ کیا جگہ تو آیت بسم اللہ اس کا حصہ نہیں کرتا، یہ حدیث خود سے کرے جائے. دوسرا کیا اختلاف کو تو جنرلی ہے نا ایک اس کا آیت سب من المثانی کر کو ہمیں دیکھی، سب مسانی کو تو یہ 7 دہرانے والی آیت کرو، 7 آفن ریپیٹڈ ونس کرو. تو جنرلی ہم نے یہ کیا مطلب یہ متفق علیہ اگریڈ اپن کیا تو یہ سورہ فاتحہ نا 7 آیتوں مشتمل ہے. تو جو حضرات ہے نا آیت بسم اللہ کو آیت نمبر 1 کنسیڈر کرتی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے نا انہوں پچھلی آیت کے ساتھ ملا تھی. تو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہوئی، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہوئی، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم چھٹویں آیت ہوئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیت کنسیڈر کرتی جو آیت بسم اللہ کا یہ کرتی. لیکن آیت بسم اللہ اگر چھوڑ ڈالے گا تو الحمدللہ اگر یہ کھائے گا تو لاسٹ کے جو 2 آیت میں بولا وہ ہے نا الگ الگ لیجیے. تو قرآن میں آج بھی ایک دیکھتے ہیں تو وہ اختلاف کا ٹاپک تو جنرلی ہے نا ایک آیت کے مکمل میں جیسا ایک سرکل آتا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم کے درمیان ہے نا وہ ہے نا پورا سرکل نہیں بند کرتا، خالی ایسا کامن حل کرتی کہ تو اختلاف کا ٹاپک. یہ تو 2 رائے ہیں، یہ کیا ایک آیت کر کو جو آیت بسم اللہ کنسیڈر آیت نمبر 1 کنسیڈر کرتی، تو لاسٹ کیا تھا نا انہوں ایک ہی آیت کر کو کنسیڈر کرتی، جو آیت بسم اللہ اس کا حصہ نہیں کر کو بولتی وہ 2 آیتیں کنسیڈر. تو اختلاف کے طور پر پورا سرکل بن کر ہے، خالی ایسا کامن حل کرتی. اس کے بعد یہ 6 انٹروڈکٹری پوائنٹس ہے. اس کے بعد جنرلی کیا سورہ فاتحہ کو میں کیا بولا یہ القرآن یا اساس القرآن کر کو بولتی، القرآن ہے یا اساس القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں کا تو جنرلی جڑ، قرآن کی جڑ، حکمت قرآنک وژڈم کا یہ فاؤنڈیشن کو بولا جائے. سورہ فاتحہ جو ہے پورا قرآنک جو وژڈم ہے، قرآن کی جو حکمت ہے وہ اس کے اوپر بیس ہوگا. سورہ فاتحہ القرآن یا اساس القرآن یہ کوئی اس سے پہلے جنرلی ہے نا ایک نحوی طور کا یہ گرامیٹیکل انالیسس کر لیا گا تو آیت نمبر 1 میں الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ یہ جو لفظ ہے پہلی دو یہ اس لفظ پر مشتمل الحمدللہ یہ ہے نا اس کے طور پر ہے نا ایک کمپلیٹ مکمل جملہ ہوگا. تمام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے ہے. یہ ہے نا جملہ اسمیہ خبری آگتی اس کے یہ نہیں جنرلی نہیں یاد رکھے تو پرانی جملہ اسمیہ خبری آگتی الحمدللہ رب الحمدللہ خود اپنے اعتبار سے ایک مکمل جملہ. تمام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے ہے الحمدللہ.
اس کے بعد ہے نا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ ہے نا لفظ اللہ کی صفات کر کو بولے جائے. تمام حمد و ثنا اللہ کے ہے جو عالموں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے یا جزا و سزا کے دن کا مالک. تو اللہ کے جو انگلش میں کیا ترجمہ کرا جائے ہوتا ہے ایڈجیکٹیوز کر کو بولے جائے، ڈسکرائبنگ ورڈز کر کو بولے جائے. الحمدللہ مکمل جملہ، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ کے ہے نا صفات کرو یا موصوف کرتی ہیں، لفظ اللہ کو یہاں موصوف کرتی. موصوف کے ہے نا صفہ نمبر 1 کیا؟ رب العالمین. اللہ کا ہے نا ڈسکرائب کر رہا، لفظ اللہ کو ڈسکرائب کر رہا، اللہ کے کوالٹیز بیان کرو، رب العالمین. دوسرا صفات کیا؟ الرحمن. تیسرا صفات کیا؟ الرحیم. چوتھا کیا؟ مالک یوم الدین. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیت ہمیں بنا کو ایک ہی جملہ کر کو بولے جائے. تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا مالک ہے یا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. تو جنرلی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں انگلش میں. یہ تمام آیت نمبر 1 2 3 ملا کو ہے نا ایک ہی جملہ بنا. سیم ہے نا آیت نمبر 5 6 7 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کیا فرما رہی ہے ہمیں؟ صراط الذین. اس کے بعد ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. وہ صراط مستقیم کو ہمیں ڈسکرائب کر رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ کرو، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ جس پر جن لوگوں پر. اس کے بعد ہے نا آیت 6 بھی ساتھ ہے نا آیت 5 پر ڈیپینڈ. تو آیت نمبر 5 ہے نا اہدنا الصراط المستقیم ایک کمپلیٹ جملہ ہے. لیکن آیت نمبر 5 6 7 بھی ملا کو ایک کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بھی ایک جملہ ہوا. پہلے 3 آیت جو میں بندے کا حصہ کا وہ ایک جملہ ہوا، ایک مکمل جملہ. 5 6 7 جو لاسٹ کی 3 آیتیں وہ جو اللہ کا حصہ کر کو بولے ہمیں، وہاں ہے نا وہ بھی ایک مکمل جملہ ہوا. جو بیچ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت کے اندر 2 مکمل جملے ہیں. ایاک نعبد جو میں بولا یہ ایک مکمل جملہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں کمپلیٹ میننگ دے رہا. وہ بیچ میں ہے نا جوڑنے کا یہ وہ ایاک نستعین، تیری ہی بندے تیرے تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ایک مکمل جملہ. تو آیت نمبر 4 میں ایک آیت کے اندر 2 مکمل جملے کروں، ایاک نعبد ایک جملہ، وہ ایاک نستعین ایک جملہ. تو پہلا ایک جملہ ہوا مکمل آیت نمبر 1 2 3. چوتھے میں ہے نا 2 اس میں وہ ہے نا انٹرلاک کو بولی جائے، جو بندے کا حصہ ہے اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ آپ کو انٹرلاک یا معاہدہ یا عہد اور اللہ کے ساتھ کو بولا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جنرلی میرے طور پر ہے نا سب کا ایک دماغ میں نماز پڑھے اسٹمپو ایک رف ٹرانسلیشن آتا ہے. تو جنرلی ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں ہے نا میں کھڑے اسٹمپو میرے ایک یہ دماغ میں کیا آتا ہو تو ہاتھ تیرے آگے جھکتا سو، سر تیرے آگے جھکتا سو. یہ ایک رف ٹرانسلیشن کو نام بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد سر تیرے آگے جھکاتے سو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سر تیرے آگے جھکاتے سو. وہ ایاک نستعین تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہاتھ تیرے آگے جھکتے سو. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین انٹرلاک کر کو بولے پہلے 3 آیات بھی لاسٹ کی 3 آیات ملا کو نا. ٹھیک ہے. تو اللہ وہ حدیث قدسی میں کیا فرما رہا آپ پھر یاد کر لو، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وہ آیت کو بولا اصل جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتی یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے یا درمیان ہے، اور میں نے میرے بندے کو دیا وہ جو کچھ بھی اس نے مانگا. یہاں کیا مانگنی؟ اللہ کی مدد. تو اللہ کی مدد کس کا حصہ، کس کا حق؟ بندے کا. عبادت کرنا وہ کس کا حق؟ اللہ کا. تو جنرلی ہے نا اللہ کا ایک حق بھی بندے کا ایک حق نا وہ آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو جمع ہو تو معاہدہ یا عہد کر کو بولے. تو 5 6 7 یہ ہے نا ہمیں نحوی اعتبار سے بھی ہے نا اس کے مگر گرامیٹیکل انالیسس بھی سورہ فاتحہ کو اصل مضمون میں تھا. اصل مضمون کے اوپر بات چل رہی تھی. یہ کیا اصل مضمون جو القرآن ہی اساس القرآن کہتی سورہ فاتحہ کو. یہ جو جڑ حکمت قرآنی کی یہ جڑ یہاں نا یہ بیس یہاں سے ہے نا پورے ہی قرآنک وژڈم ہے نا اس کا بیس ہے نا سورہ فاتحہ. یہ نا جنرلی ہے نا یہ کئی کو ریزن کی کون بھی ایک نو مسلم رہتا ہے مسلم رہتا ہے کون بھی مصحف لے کو قرآن کھولا تو پہلی اس کی نگاہ پڑتے سورہ فاتحہ پر. یہ کئی کو اتنا اہمیت میں بولا 2/3 آف دا قرآن کے برابر کر کو حضور ایک حدیث میں فرمائی افضل القرآن کر کو بولی. اور اس کی جامعیت کے اعتبار سے ہمیں دیکھی اس جیسی صورت نہ انجیل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں نازل ہو گئی اس جیسی مثال کی صورت. تو جنرلی یہ کئی کو یہ کیا اعتبار سے کہتا ہمیں ایک بات سمجھنے کی کیا کہتا جنرلی اس کا بولے گا تو حکمت قرآنی کا کئی کو اس کا بیس کر کو بولے گا. تو جنرلی ہمیں ایک بات کیا سمجھنے کی تو جو اصل مخاطب ہے جو اصل ایڈریس کر رہا قرآن وہ کسے اگر یہ اس میں ہے نا جنرلی ہے نا 2 ٹائپ کے ہیں. ایک تو خد للناس کو قرآن فرماتا کہ یہ قرآن ہے نا ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ تمام نوع انسان کے لوگوں کے. جنرلی اس میں ڈویژن کرے گا تو اصلاً مخاطب بھی طبعاً مخاطب کر یہ 2 لفظ. اصلاً کو تو ڈائریکٹ کسے ریفر کر رہا قرآن، یہ جو قرآن کے آیت ہیں اسے ڈائریکٹ کسے ریفر کر رہی ہے یا نا انڈائریکٹ ویسے کسے ریفر کریں گے. یہاں ہے نا جنرلی ہے نا دو اس میں ہے نا یہاں سے کانسنٹریشن سے تو رتی ہے نا یہاں فلسفے کا یہ آتا ہے. یہ رتی کے تو بار ہمارے اگلے درسہ میں بھی آنے کا ہے تو ایک بار ریپیٹ کرے تو صرف ریفرنس کا کافی ہو سکتا. تو جنرلی ہے نا ایک آدمی کے اندر ہے نا اصل مخاطب کون کو میں پہلے بولتا ہوں. اصل مخاطب قرآن کسے کر رہا تو جو فطرت سلیم پلس عقل سلیمہ رہتی ہے. میں بولتا ہوں ڈیٹیل سے کیا فطرت سلیم بھی عقل سلیمہ کیا کرتا
تو وہ آدمی کو ہے نا قرآن ہے نا جنرل جو حقیقت کو خود پہچان ڈالے، لیکن جو عملی ہدایت ہے اس کا طالب ہے، اسے ہے نا قرآن ایڈریس کر رہا ہے. میں بولتا ہوں حقیقت کیسا پہچان ڈالے انہیں خود، انہیں ہے نا سلیم فطرت بھی سلیم عقل انسان ایک حقیقت کو آلریڈی ایک کنکلوژن کو پہنچ ہو گئے. جنرلی اس کی عبادت کے طور پر، اس کے عملی ہدایت کے طور پر ہے نا انہیں کسی ریفر کرتا ہے، اسے ایڈریس کر رہا ہے قرآن. میں سمجھا دوں گا سر. یہ ہے نا ایک کوشچن، یہ انسالوڈ مسٹریز کو بولے جاتا دنیا کی. میں اس کے بارے میں 10 نمبر 3 میں بھی سورہ لقمان کے ضمن میں بھی بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ کائنات کی حقیقت کیا؟ جنرلی ایسے انسالوڈ مسٹریز کو بولتے ہیں. یہ کائنات کی حقیقت کیا؟ یہ کائنات بنانے والا کون؟ انہیں بھی منجے بنایا کی. یہ کائنات ہے نا ہمیشہ بن کو اس کی ایک پوائنٹ پہ بنی، اگر ایک پوائنٹ پہ بنی گا تو اس کا کون بنانے والا؟ یہ تمام چیزیں، یہ زندگی کی حقیقت کیا؟ میں پیدا ہوا سو جنرلی وہ کریٹر جو اس کے ساتھ ہے، جو تمام یونیورس کو بنا کر انہیں خود منجے بھی بنا کو ہے اس کا میرے ساتھ کیا ریلیشن رہنا؟ یہ تمام جو ہے نا انسالوڈ مسٹریز کو بولا جا. وہ اس کے ساتھ ہے نا کیا یہ نیکی اور بدی کا ہے نا ڈفرینس، یہ چیز صحیح یہ چیز غلط. یہ پھر میں 10 نمبر 3 میں بولا تھا سچ بولنے کا صحیح، جھوٹ بولنے کا غلط آدمی کے نیچر کے اندر، فطرت کے اندر معلوم، لیکن پروف سے ہمیں پروف نہیں کر سکتے. یہ سچ بھی ہے، صحیح میں ہے نا یہ چیز جو جنرلی کنسیپشن ہے، ایک چیز صحیح یہ چیز غلط، یہ صحیح میں کنسیپشن کی اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو غلط. ہماری سوچ کے اعتبار سے ہے نا صحیح غلط کا ہمیں ڈیسائڈ کر. یہ تمام چیزیں کہنا یہ انسالوڈ مسٹریز ہے نا. یہ انسالوڈ مسٹریز ہے نا جنرلی ایک آدمی کے اندر فطرت انسانی ایک نیچر کو ہوتی ہے، آدمی کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے. تو اللہ ہے نا جب انسان کو بنا کو جائے فطرت کے اندر یہ تمام چیزیں آلریڈی ہے نا دال کو اللہ بھیجا ہم. یا کائنات کیا، کائنات کا کریٹر کون، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں. یہ ہے نا اگر ہے نا فطرت جو فطرت سلیم کی تھی، سلیم عربی میں بولتی سو جس پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، جو اس کے اوریجنل فارم میں سلیم کر کو بولتی وہ ہے نا اسے سلیم کرتی. تو فطرت سلیم اس کے اوپر انکرپٹیڈ یا انپرورٹیڈ فطرت کر کو بولے جائے، یا انپرورٹیڈ یا انکرپٹیڈ نیچر کر کو بولے جائے آدمی. یہ تمام یہ فطرت کے اندر یہ تمام کوشچنوں کے آنسر اللہ ہمارے اندر خود ڈال کو بھیجا. یہ ایک انسان فطرت سلیم کے اندر تو اسے معلوم یہ حضور کی حدیث ہے، ہر جو بچہ ہے نا انسان کا ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے انہیں فطرت کو پیدا ہوتا ہے. فطرت کو اللہ اسے فطرت میں ہے نا تمام چیزیں جال کرتا. اگر اس کی فطرت صحیح ہے یا سلیم ہے یا انکرپٹیڈ ہے تو انہیں مسلمان بنتا، مومن بنتا. یہ اس کے والدین ہیں جو ہے نا ایکسٹرنل فیکٹرز دیکھو اس کے فطرت چینج کر کو اسے ہے نا یہودی یا مسرانی یا مجوسی یا نصرانی کیا بھی بنا دیتی اس کو. تو حضور کی یہ حدیث ہر بچہ جو انسان کا پیدا ہوتا ہے انہیں فطرت کو یہ رہتا، اس کے اندر فطرت ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ وردا فطرت اللہ کا تھا. فطرت اللہ کو ہے نا اللہ فرماتا سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فطرت اللہ کو اللہ ہے نا تمام نوع انسانی کو بنایا کر. فطرت اللہ کا تو جنرلی جو روح ہے انسان کے اندر، یہ جو ارواح انسانی ہے وہ تعلق رکھتی ہے اس کی سے، اور وہ ہے ربانی ہے فطرت اللہ سے. تو فطرت میں ہے نا وہ تمام کوشچنوں کے آنسر معلوم. یہ کائنات کی ریالٹی کیا، یہ کائنات ایک پوائنٹ پہ بنی اس کی بنایا سو، اگر بنی ہے تو بنانے والا کون، میرا اس کے ساتھ کیا ریلیشن، زندگی کی کیا حقیقت، میرا موت میرا سب کچھ کی اس سے پہلے بھی کیا تھا ہے، میرا اس سے کیا ریلیشن. یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ چیز صحیح یہ چیز غلط، یہ چیز کئی کو صحیح یہ چیز کئی کو غلط، ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی معلوم یہ چیز صحیح یہ چیز غلط. مثال کے طور پر میں سچ جھوٹ کا بولا، اب والدین کی دیکھ بھال کرنا یہ چیز صحیح سب کو معلوم، اگر نہیں کر رہا تو وہ چیز غلط، لیکن اس کے پروف دیکھو، بات کرو، ایکسپلین کرو ڈیٹیل میں اس کا پروف دیکھو تو نہیں بول کر سکتے. اب ایک آدمی کے جیب سے 100 روپے گر گیا، میں یہ بھی ایگزامپل دیتا ہوں، میں اسے اٹھا کو جا دل میں میرے کیا آتا ہے تو صحیح کام کرا تو کرو، یہ کیسا پروف کر سکتی؟ نہیں پروف کر سکتے. اگر ایک آدمی کو مدد کرے میں یہ پروف یہ صحیح فطرت انسان کے اندر معلوم، لیکن پروف نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں اللہ فطرت کے اندر ڈال کو بھیج کو. یہ فطرت ہے نا، یہ اس کے کنکلوژنس پہ پہنچنے ہیں نا، اس کے ساتھ فطرت کے ساتھ ایک مین چیز کیا بولا تو عقل سلیم کر کے بولا. عقل سلیم کو تو جنرلی جو عقل جس سے ہے نا کوئی خواہشات کے یا جذبات کے یا تعصبات کے تمام جو بھی یہ نفرت کے یہ چیزیں اگر کے اس کے پردے نہیں پڑ رہے تو ہے نا عقل سلیم کی. تو دو چیز کا کمبینیشن، ایک فطرت سلیم یا ایک عقل سلیم، یہ دو چیزیں انسان کے اندر رہے گا تو دو میکسیمم لمٹ میں ہے نا 10 نمبر 3 میں بولا تھا ایک میکسیمم لمٹ کے تحت ریچ کر سکتا ہے. میں بولتا ہوں جنرلی ہے نا پہلا اس میں فطرت انسانی، اگر فطرت انسانی پیور ہے یا سلیم ہے، یہاں سے کانسنٹریشن دیکھ سنے ہوتا، اگر فطرت انسانی پیور ہے یا سلیم اسے ہے نا کرپٹ ہو کو نہیں، فطرت میں بول رہا ہوں پہلی چیز، اس کے بعد عقل کا نہیں، تو اس سے ہے نا دو کنکلوژنس نکلتی یا دو نتیجے نکلتے، اس کے دو ریزلٹس آنا. ایک جذبہ تشکر یا جذبہ رحم کو بولا تھا. جذبہ تشکر اور جذبہ رحم کیا، تشکر کو دیکھا شکر، اگر تم نہ کوئی تکلیف ہے کوئی تمہاری مدد کرا تو تمہارے دل کے اندر سے ایک شکر ابھرتا، وہ ہے نا دل سے اندر وہ خلق پہ بھی آتا، ایکشن سے بھی آتا کہ میں بھی اس کے واسطے کچھ کرنا بھی کروں. یہ جذبہ تشکر. اور ایک جذبہ رحم، یہ ہے جذبہ شکر کب جو تمہیں تکلیف ہے آدمی تمہاری دوسرے آدمی لوگوں تمہاری مدد کرے، جب جذبہ تشکر ابھرتا. دوسرے لوگوں جب تکلیف میں ہی تمہارا اندر وہ ہے نا ایک مدد کرنے کی کیفیت اٹھنا کہ اگر میرے پاس ابلٹی ہے تو میں اسے مدد سے نکالنے کی ایک کوشش، اگر ہوندے نہیں ہوندے اللہ کے ہاتھ پہ، لیکن ایک کوشش ہے نا وہ جذبہ رحم کرتی.
جذبہ شکر بھی اگر جذبہ رحم انسان کے اندر نہیں ہو تو فطرت کے اندر ہے نا مرکو ہے، فطرت مسخ ہو گیا، فطرت کمپلیٹلی بالکل مرکو ہے اگر کو سمجھے. جذبہ تشکر یا جذبہ شکر کر کو لے جا بھی جذبہ رحم پہلا نتیجہ ہے. انسان کے اندر اگر فطرت سلیم ہے، فطرت انکرپٹڈ یا پیور ہے اگر کو، اس کا پہلا نتیجہ کیوں معلوم کرنا اس کو، تو یہ اس کا جذبہ تشکر رہتا ہے، جذبہ شکر رہتا اور جذبہ رحم رہتا. یہ دو چیز. دوسری چیز آگے تو اخلاق حسکت. اخلاق حسکت یہ چیز صحیح یہ چیز غلط پہچاننے کی ایبلٹی. میں جیسے بولا یہ چیز صحیح یہ چیز غلط پروف سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہے نا ایک انسان کی فطرت کے اندر اسے خود معلوم یہ چیز صحیح. انہیں ہے نا گناہ میں مبتلا ہو، انہیں گناہ کرتے رہیں گا، لیکن اندر ہے نا اس کے ایک فیلنگ میں آنا کہ جو کر رہا غلط کرو. تو یہ ہے نا کہ انہیں ہے نا گناہ میں کوئی سے بھی ریزن سے انہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر سے ایک آواز اسے پکارتے رہتی کہ جو کریا تو غلط کریا. ابھی 100 روپے ان کے گر کے میں اٹھا کر رکھ لیا، اندر سے مجھے فیلنگ آ رہی ہے تو جو کریا وہ غلط کریا تو یہ اس کا کیا ریزن کر کو بولے جائے گا، تو اس کا کیا نتیجہ، کس کا نتیجہ تو فطرت ہے نا اس کی سلیم ہے. فطرت سلیم دو چیزیں کیا ہو گئے، ایک جذبہ شکر اور جذبہ رحم ایک آدمی کے اندر ہے، اور ایک کیا کرو انسان ایک اخلاق ہی صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. یہ ہے نا فطرت سلیم. فطرت عقل سلیم اب ہے نا انکرپٹڈ یا انپرورٹڈ عقل کر کو بولے اس کا کیا تک ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. تو اب پہلے جذبہ تشکر ہے. یہ بھی پھر میں دوہرا رہا ہوں، درس نمبر 3 میں دوہراتا ہے. ایک 2 سال کا بچہ ہے، یہ اس کا پہلا کنکلوژن کیا ہے، جذبہ تشکر کا ہے نا نہیں عقل کے اعتبار سے کیوں ٹریول کرتے بول. 2 سال کا ایک بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے نا انہیں کیا سمجھ لیتا اس کی پوری مینٹل ایبلٹی یا اس کی عقل کی کیپیسٹی کیا رہتی ہے کو میرے پرووائڈر، میرے کیئر ٹیکر، میرا پروٹیکٹر، میرے تمام لوگ ہیں کون، میرے والدین کو سمجھ لیتا. 2 سال کا بچہ جنرلی جیسا جیسا بڑا ہو رہا ہے انہیں ایک 3-4 سال کا ہوتا ہے تو انہیں کیا سمجھ لیتا نہیں بھی میرے والدین اس لیے، میرا بھائیاں بنا بھی ہیں، میرا چاچا یہاں ہی، میرا ماما یہیں، میرا خاندان ہے اگر وہ سمجھ لیتا. اور جیسے بڑا ہو گیا جنرلی اسے کیا ہوتا ہے تو میرا خاندان اس لیے، میرا ملک بھی ہے بھی، میرا قوم ہے کو، اس کے بعد اس کا نیکسٹ لیول میرا ملک بھی ہے. یہ تمام چیزیں میرے کیئر ٹیکرس، میرا پرووائڈرس، میری ایگزسٹنس کے واسطے ہے نا یہ تمام لوگ ہیں نا، یہ تمام چیزیں ضروری. والدین ماں باپ کا پیار تھا، بھائیوں کے ساتھ محبت تھی، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد ہے نا قوم بھی ہے نا، کنٹری سے ملک سے کیا بولے جائے پروٹیکشن کا اگر بولے جائے تو تمام چیزیں یہ ہے نا میرے ایگزسٹنس کے واسطے، میری لائف کے واسطے اسینشیل کر بولے. یہ ہوتے ہوتے سائنس کی لمٹ کا تک پہنچ سکتا ہونے تو تمام جو لاس آف نیچر ہی عناصر فطرت کی تھی، یہ جو تمام چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، پانی ہے، تالاب ہے، پہاڑ ہے، یہ تمام چیزیں انہیں کیا کنکلوژن پر سائنس کی انتہا پہنچتا ہے یہ تمام چیزیں میرے ایگزسٹنس کے واسطے اسینشیل کر کو ہوتا. ٹھیک ہے، تو سورج پانی ہے، پانی سے میرا بہت کم ہو رہا. کھانا میرے ماں باپ منزلہ کو دے رہی لیکن انہوں اگائے نہیں. کھانا ہے نا زمین سے اگ رہا، زمین میں ہے نا پانی کی بھی ضرورت ہے، اسے سورج کی بھی ضرورت ہے، سورج میں ہے نا ہوائیں کے چلنے کی بھی ضرورت ہے. تو تمام چیزیں ہے نا یہ تمام چیزیں سورج، چاند، پانی، پہاڑ، یہ تمام جو لاس آف نیچر ہی یا ایلیمنٹس آف نیچر ہی یہ میری ایگزسٹنس کے واسطے اسینشیل کرتا ہوں. کنکلوژن کو ہائی پیک کو ہے نا پہنچ جاتا. یہاں کو ہے نا جنرلی جذبہ تشکر اس کے دل سے ابھر رہا کیونکہ تو اس کی فطرت سلیم ہے. جذبہ عقل کے نتیجے میں انہیں وہاں تک پہنچا، اس کی فطرت سے ہے نا جذبہ تشکر ابھر رہا اگر سلیم ہے. اسے ہے نا شکر کا یہ آ رہا، والدین کے ایک اعتبار سے ان کی خدمت کر کو ایک شکر ہے نا ادا کرتا ہے. ان کے بھائی بہن کا، ان کا خاندان کا ایک کیا بھی کر کو انہیں شکر ادا کرتا ہے. قوم کا کیا بھی کرتا ہے، وطن کے واسطے کیا کرتا. اب جو ایلیمنٹس آف نیچر کو بولا میں، سورج، چاند، پہاڑ، یہ جو چیزیں ہیں ان کے واسطے ہے نا جذبہ تشکر انہیں کیسا دکھا سکتا. سورج کے واسطے کیا کر سکتی ہیں، چاند کے واسطے کیا کر سکتی ہیں، پانی کے واسطے کیا کر سکتے ہیں، پہاڑ کے واسطے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں جب کیا بھی نہیں کر سکتے جذبہ تشکر ہے نا جذبہ عبادت میں بدل جاتا. تو یہ ریزن ہے نا نیچر ورشپ کیا بھی کرنے ہوتا ہے، سجدہ کر کو ہاتھ جوڑ کو کھڑ جاتی سورج کے آگے، چاند کے آگے. جنرلی میں پورا بات کرتے جنرلی یہ پانی جل دیوتا، پہاڑ دیوتا، دیوتاؤں کو دیوتا تو سورج کی تو تمام اس میں ہے نا سب سے بڑا ہونے یہ تمام اس میں عمل دخل میں ایک آدمی کی اس میں سورج دیوتاؤں کو دیوتا کر بولی. تو جذبہ تشکر اس کے دل سے ابھر رہا لیکن اسے ہے نا ڈائریکٹ کرنے معلوم نہیں ہو رہا کہ اس کے سورج کے واسطے کیا کر سکتے ہو تو انہیں نا ہاتھ جوڑ کو کھڑا ہو جاتا. یہ جذبہ تشکر دکھا رہا، اس کے انٹینشن صحیح ہے لیکن ہے نا یہ یہاں کو ہے نا ایک انسان کی چھلانگ، عقل کی چھلانگ مارنے کیا ابراہیمی چھلانگ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہاں کو آپ کو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایک چھلانگ مارنے کی ضرورت کہ یہ تمام چیزیں ہے نا یہ چلانے والے ہستی ایک، اگر وہ ہستی کا اذن نہیں ہے تو نا تمام چیزیں جو ایبلٹی ہے ان کے پاس وہ ایبلٹی نہیں رہتی. مجھے پالنے کی جو ایبلٹی ان کو دیکھو ہے یہ مسبب یہ اسباب ہی، اس کا مسبب الاسباب یہ کنٹرولر ہے نا ایک بہت بڑی ہستی ہے. تو میرا پورا ہے نا جذبہ تشکر اس کی طرف ڈائریکٹ ہوں. تو اس نے نا الحمدللہ رب العالمین جو میرا شکر اندر سے ابھر رہا تو ہے نا کس کے واسطے ڈائریکٹ ہونا، اس کو اللہ کے واسطے. یہ عقلی نہ یہ پہلا اس میں کہ یہ تو جذبہ تشکر بے رحم کے اعتبار سے یہ فطرت. دوسرا فطرت کا کیا بولا تو صحیح اور غلط کی پہچان کر کو بولے یا صحیح اور غلط کا شعور کر کو بولے. اس کا منطقی نتیجہ اصل میں عقل سلیم سے ہے نا ٹریول کرے گا تو کیا ہوتا ہے. بعض اس میں دیکھے تھے تو ہم نہ معلوم یہ چیز صحیح یہ چیز غلط، لیکن تھنکنگ کے اعتبار سے ہے نا ہمیں کیا کنکلوژن پکڑنا ہے تو
یہ چیز صحیح رہے گا تو اس کا بدلہ بھی صحیح رہنا، یہ چیز غلط رہے گا تو اس کا بدلہ بھی غلط رہنا. لیکن اس دنیا کی زندگی میں ہمیں 99% دیکھی کہ صحیح چیز کا بدلہ صحیح چیز میں نہیں ملتا، یا اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ملتا. جھوٹ بولنے والے کہاں کی پہنچ گئی آج، سچ بولنے والے کہیں چلے گی، جیل میں بند کر سکتے سچ بولے تو، حق کے واسطے کھڑے ہوگا تو جیل میں بند کر سکتے. تو صحیح کا نتیجہ ہے نا صحیح کا بدلہ اس دنیا کی زندگی میں صحیح میں نہیں ملتا. اب مورل لاس کے اعتبار سے دنیا انکمپلیٹ کرو گے، فزیکل لاس کے اعتبار سے دنیا کمپلیٹ. اب انگار کا ٹکڑا لے کو زبان پر رکھ لے گا تو کیا بھی ہوتا ہے، زبان جل جاتی. لیکن وہ جو جھوٹی گواہی دے لیا ہمیں، یہ خلاف ہے نا، جھوٹی ہے نا، تہمت لگا ڈالا اس کے اوپر، میری زبان کو کیا بھی نہیں ہوتا. تو فزیکل لا کے اعتبار سے دنیا کمپلیٹ، لیکن مورل لا کے اعتبار سے دنیا انکمپلیٹ کر کے بولے جائے. تو فطرت سلیم کے دو کنکلوژن ہیں عقل سلیم سے میں نکالا. کیا پہلی چیز کیا کہتا جو جذبہ تشکر میرا ابھر رہا، تو ڈائریکٹ کس کے واسطے ہونا، سو وہ مین ہستی کے واسطے ہونا جو کنٹرول کرے سب. یہ سورج چاند اس کے بدلی ہے نا، ایک جو ابراہیم میں چھلانگ مار کو ہے نا، وہ میں نا میرا مین جذبہ تشکر بدل رہا، جذبہ عبادت میں، وہ ڈائریکٹ کس ہونا اس کو، تو وہ ہستی کو. دوسری کنکلوژن کیا کہتا یہ جو اس دنیا کی زندگی میں ہے نا، جو میرا صحیح کا ایک میں کر رہا ہوں کام، اس کا ہے نا برابر اس کے لیول کا بدلہ نہیں مل رہا مجھے، برائی کا بدلہ ہے نا برا نہیں مل رہا. فار ایگزامپل کی مثال کے طور پر ایک 70 سال کا بڈھا ہے، 70 سال کا بڈھا ایک 20 سال کے چھوکرے کو قتل کر رہا ہوتا، اسے کیا سزا دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں؟ اسے بھی سزائے موت دے سکتی، اسے بھی سزائے موت دے گا تو جنرلی ہے نا اسے 70 سال، اس کے 10 سال بچے رہیں گا، 5 سال بچے رہیں گے. اس کے کتنے سال گئے؟ 20 سال کا چھوکرا مر گیا تو اسے 50-60 سال گئے. تو کمپنسیٹ اس دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکتے. تو ایک ایسی زندگی رہنا، یا خدا وہ جو کریٹر ہے انہیں ایک ایسی زندگی، ایسی دنیا بنانا جو ہر چیز کا بدلہ ایکول اماؤنٹ میں مل کو ہے. یو شل سو، یہ جنرلی کیا بولتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی کر بولتے انگلش میں بولتے. تو جنرلی ہے نا جو بھی میرا عمل ہے اس کے ایکوولنٹ کے اعتبار سے مجھے ریوارڈ ملنا. تو وہاں کو ہے نا کنکلوژن میں کیا پہنچا، عقل کے اعتبار سے، فطرت سلیم بھی عقل کے اعتبار سے کنکلوژن میں کیا پہنچا، دو چیزیں پہنچا. میرا ہے نا پورا شکر بھی ہے جو وہ ہستی کو ڈائریکٹ ہونا، تمام چیزیں اگر ایک ایسی دنیا بھی رہنا جہاں نا میرے عمل کا ایکوولنٹ مجھے ریوارڈ ملنا ہے، اس کا ایکوولنٹ بدلہ ملنا. تو یہ ہے نا اس کا سب سے بڑا ایگزامپل قرآن دیتا سو حضرت لقمان. میں کیا بولا تھا، حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے. تو یہ ایک آدمی جس کے اندر عقل سلیم بھی فطرت سلیمہ ہے، انہیں کوئی سی بھی آسمانی کتاب پڑھنے کے بدلی، انہیں کوئی سی بھی نبی کو فالو کرنے کے بدلی اس کے میکسیمم پیک لیول کو پہنچ سکتا ہے. تو یہ پہنچ سکتا کیا کہ ایک ہستی ہے جو تمام اس سے چلا رہی ہے، میرا تمام شکر ہے نا عبادت میں بدل کو اس کی طرف جانا. انہیں کوئی سی بھی آسمانی کتاب پڑھ کو نہیں، کوئی سی نبی کا پیروکار بھی نہیں ہونے. اب ایک فطرت سلیم بھی عقل سلیم کا ایک آدمی ہے، انسان ہے، انہیں کوئی سی کنکلوژن کو پہنچ سکتا ہے. تو ایک ہستی ہے، میرا جذبہ تشکر ہے نا، جذبہ عبادت میں کو اسے ڈائریکٹ ہونا کیونکہ انہیں تمام چیزوں کو چلانے والا. دوسری چیز کیا ہوتا ہے، ایسی دنیا انہیں بنانا جہاں نا ایکول کا ایکول ٹو ایکولنٹ بدلا ہونا، صحیح کا صحیح بدلا، نیک کا نیک بدلا، یا برائی کا برا بدلا. تو یہ چیزیں ہے نا کوئی بھی آسمانی کتاب کے بغیر، پڑھنے کے بغیر، کوئی بھی نبی کو فالو کرنے کے بغیر یہ چیزیں کر لے. تو یہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین، میں ہے نا تمام میرا شکر ہے نا کسے ڈائریکٹ کروں، اللہ کو. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. یہ نبی، اگر کوئی بھی نبی اللہ خدا نہیں خستہ نہیں بھیجتا، کوئی بھی آسمانی کتاب اللہ نہیں ہوتا، یہ منطقی نتیجے سے عقل سلیم بھی فطرت سلیمہ کا انسان یہاں تک پہنچ جاتا تھا. کہاں تک؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد تک انہیں پہنچ جاتا تھا. اس کے بعد ہے نا انسان ہے نا جو یہ ہے، انہیں گھٹنے ٹیک کو اللہ سے دعا کرنے پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اس کے واسطے قرآن ہے نا جواب دے رہا. سو الف لام میم ذالک الکتاب سے پورا قرآن سٹارٹ ہوتا ہے. جو ہدایت یہاں تک میں ہے نا بغیر کوئی آسمانی کتاب پڑھے، بغیر کوئی نبی کو فالو کرے، تمام میرے عقل بھی ہے نا فطرت کے اعتبار سے، دو بھی مین ریزن کیا، پرورٹڈ ہو کے نہیں رہنا، کرپٹڈ ہو کے نہیں رہنا. یہاں سے کنکلوژن کہاں پہنچ سکتے ہو؟ تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اگر یہ ہے تو اس کا منطقی لاجیکل کنکلوژن کیا کرنا ہوں، اسی کی عبادت کرنا. ہم ایاک نعبد تک ہے نا ایک آدمی ہے نا اس کے عقل بھی ہے نا فطرت کے اس پر سے ہم تک پہنچ سکتا. اس کے بعد ہے نا جنرلی ہے نا سیدھا راستہ دکھا کر کہیں بولتی ہوں. تو جنرلی صحیح اور غلط کے انسان میں ہے انفرادی طور پر اس کے پر ہے، لیکن جمعیت کے طور پر اسے ہے نا انسان ہے نا مجبور ہو جاتا کہ انہیں اللہ سے دعا کرے کہ اس کے بعد مجھے سیدھا راستہ دکھا. مثال کے طور پر ہے نا جماعت کے طور پر ہے نا مرد اور عورت کے حقوق، ان کے ریسپانسبلٹیز بھی ان کی ڈیوٹیز. اگر مرد سیٹ کرا تو انہیں اس کے بارے میں سوچتا، عورت کے حقوق کو انہیں یہ نہیں کرتا. اگر عورت سیٹ کری جنرلی تو انہیں اس کے بارے میں سوچتے، مرد کے بارے میں نہیں سوچتی. تو اس کے بیچ کے ہے نا یہ رولس ڈیوٹیز بھی پریویلیجز کون سیٹ کرنے والا، تو دونوں کو بنانے والا. کیونکہ تو انہیں عدل کر سکتا، انہیں انصاف کرتا دونوں کے بارے میں. کیونکہ تو عورت کرے گا تو انہیں خود اس کے بارے میں سوچتی، مرد کرے گا تو خود ان کے بارے میں سوچتی. یہ افراط و تفرید کر کے بولا تھا، دو ایکسٹریمس افراط و تفرید. ایک افراط کیا ہوگا تو جنرلی نا عورت کو نا ایک آبجیکٹ کے سر کا یوز کرنے، جو جاہلیت کے زمانے میں تھا، حضور آنے سے پہلے تھا، ایک آبجیکٹ کے سر کا یوز کرنے کا ایک افراط. تفرید کیا ہوتا جو آج کے زمانے میں ہے، مرد بھی یہ جنرلی ہے نا مرد بھی ہے نا عورت ایکول کر دو.
उसमें ना इसका क्या फैक्टर्स भी देखते हैं ना, है ना स्पिरिचुअल फैक्टर देखते हैं, ना इमोशनल फैक्टर देखते हैं, ना फिजिकल स्ट्रक्चर, मर्द भी औरत इक्वल ये इफरात और तफरीक कर बोलिए। तो एक कौन भी एक हस्ती है जो है ना दोनों के हक भी, प्रिविलेज भी, ड्यूटी सेट करना हो, ये तमाम ये है ना एक एग्जाम्पल। उसके बाद है ना आप फॉर एग्जाम्पल काम वाले भी लाइक ओनर भी है ना, काम वाले अगर बोले, अगर ओनर उसके हिसाब से रूल सेट करेगा तो उसके फायदे आती है, इनके ऊपर जुल्म वैसा का होता है। अगर उन्होंने सेट करेगा तो जनरली ओनर के है ना 100% उसके है ना जो उसके एक्सपेक्टेशन थे तो ये नहीं होता, तो वर्कआउट होता नहीं। तो ये तमाम ये बहुत सही है, ये एक रास्ते से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। तो वो इंसान है ना उससे मजबूर हो जाता है कि यहाँ तक पहुँच गया इंसान है ना, अक्ल भी फितरत से काम पहुँच गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुद तक पहुँच गया। इसके बाद है ना उन्हें है ना दुआ कर रहा क्या कि मुझे बहुत मैं पहचान डाला तो रब, तो अर्रहमानिर रहीम, तो मालिक यौमिद्दीन, तो रब्बिल आलमीन को मैं पहचान डाला। लेकिन इसके बाद मैं है ना तुझे कैसी इबादत करना, मुझे सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दे, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो यह है ना इसके वास्ते रिसालत है, इसके वास्ते हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, एक रोल मॉडल को ये रास्ते पर चल को दिखाना हम हुज़ूर है। मैं क्या इसके पहले बोला था, आसमानी किताब पढ़ने के बगैर कोई भी नबी को के पैरोकार होने के बगैर, हज़रत लुक़मान का एग्जाम्पल दिया था मैं, अक्ल सलीम भी फितरत सलीमा यूज़ कर ले को, क्योंकि तो ये जो फितरत के अंदर उसका है वो अक्ल सलीम से है ना उन्हें आंसर कर ले को, उन्हें पहुँच सकता कंक्लूजन पर कि अल्लाह ये कि उन्हें छना तमाम रब का आलमीन का रब, उन्हें अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन कहाँ से निकाले हमें, तो कुछ तो भी एक दुनिया होना जहाँ ना मेरे अमल का है ना इक्विवेलेंट रिवार्ड होना, तो मालिक यौमिद्दीन भी उसका फैक्टर है। इय्याका नअबुदु इसका मनतक ही नहीं जगह मैं तेरी इबादत करता हूँ। इसके बाद है ना इंसान ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ ना एक इंसान को मालूम अल्लाह एक ही मैं उसे इबादत करना, लेकिन कैसा कर को नहीं मालूम होता। मिसाल के तौर पर सईद इब्न ज़ैद को अशरा मुबशरा में एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, सईद इब्न ज़ैद, उनके वालिद जो थे ज़ैद, उन्होंने हुजूर की बैअत से पहले जो इनका इंतकाल होगा, हुजूर की पैदाइश से पहले जो उनका इंतकाल होगा, उन्होंने ना अक्ल सलीम भी फितरत सलीमा उनके अंदर इतनी थी कि उन्होंने काबे के कपड़े पकड़ को दुआ करते थे कि आय अल्लाह मुझे मालूम तो एक ही चीज़ खुदा, लेकिन मैं तेरी कैसी इबादत करना मुझे नहीं मालूम। हुजूर की बैअत से पहले जो उनका इंतकाल हो, तो अक्ल सलीम भी फितरत सलीमा से है ना उन्हें क्या कंक्लूजन पर पहुँच सकता है, तो अल्लाह एक उसे मैं उसकी मेरा जो तमाम शुक्र है वो इबादत की शक्ल में कर को मैं उसे पहुँचना, और ऐसी एक दुनिया होना जो है ना मेरा अमल के है ना एक इक्वल रिवार्ड मिला, और मेरी बुराई का अगर इन्हों बुरा काम करे तो इनको इक्विवेलेंट रिवार्ड मिला, मैं कोई बुरा काम करा तो मुझे उसका इक्विवेलेंट रिवार्ड मिलना, बुरा का बुरा बदला, अच्छाई का अच्छा बदला। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु क्या हुआ, ये मंतक ही एक इंसान है ना कोई भी आसमानी किताब के बगैर, कोई भी नबी के पैरोकार होने के बगैर यहाँ तक पहुँच सकता है। इसके बाद है ना रिसालत, ये इंपॉर्टेंस ऑफ रिसालत यहाँ, इसके बाद है ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसके रोल मॉडल बन हमारे नबी है। इसके बाद है ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन, मुझे सीधा रास्ता दिखा कर हम एक सवाल कर रहे हैं अल्लाह से, तो इसके जवाब में मुझे हिदायत दे सीधे रास्ते पर चलने की। तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन करके अल्लाह कुरान स्टार्ट करता, तो सीधा रास्ते की दुआ कर रहा, मैं तुझे दूंगा जो तू चाहता है। उसके बाद है ना अलिफ लाम मीम सूरह बकरा से स्टार्ट हो रहा है, खुलूस बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जनरली यहाँ से स्टार्ट हुआ सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान, और ख़त्म होता सो नास पर, तो अल्लाह से लेकर लोगों तक ख़त्म हो रहा है कुरान। तो जो इंसान है ना फितरत सलीम भी अक्ल सलीम का एक इंसान अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मैं पहचान डाला तुझ खुदा, लेकिन मुझे सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दे, तुझे है ना इबादत करने की मुझे हिदायत दे, मुझे नहीं मालूम हो रहा कैसा। तो उसके बाद अलिफ लाम मीम से कुरान स्टार्ट करो। तो जनरली है ना एक सवाल का जवाब करके बोले, ये जो सवाल कर रही है हमें, दरख्वास्त कर रही है, दुआ कर रही है अल्लाह की कि मुझे हिदायत दे सीधे रास्ते पर चलने की, तो इसका है ना जनरली सीधा रास्ते पर कहीं इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे ऑप्शन ही, एक सही और गलत, सच बोलने का सही, झूठ बोलने का गलत फितरत के अंदर है, लेकिन वो फितरत सलीम इंसान भी है ना ऐसे ऐसे मरहले पर अटक जाता है कि एक बार जो है ना दो ऑप्शंस नहीं मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते, जैसे मैं बोला मर्द और औरत के प्रिविलेजेस भी ड्यूटीज, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। तो हर चीज़ वो है ना उन्हें कहना अल्लाह से दुआ करता कि उसका क्रिएटर है ना उन्हें जरूर बना देते। तो ये वास्ते है ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो यहाँ को आपको जनरली है ना एक इंट्रोडक्शन को बोला जाए सूरह फातिहा। नेक्स्ट वीक से है ना लफ्ज़ बे लफ्ज़ तर्जुमा स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, लफ्ज़ बे लफ्ज़, और इंशाल्लाह 2 वीक होती सूरह फातिहा खत्म, 2 दर्स होना भी। तो अल्लाह से दुआ है सुनी हुई बातों को समझने की तौफीक दे, समझ कर अमल करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।